آج ہم یہاں پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور یقیناً جتنے خلوص اور محبت کے ساتھ ہم ان کا ذکر کریں گے، سنیں گے، ہمیں ان کا فیض نصیب ہوتا رہے گا۔ تو بلا تمید وقت چونکہ کم ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیروں میں وہ پیر ہیں کہ ہر پیر کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے، اور غوث اعظم کا عرس ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ہوتا ہے، اور ہر پیر کا عرس اس کے مزار پہ، اس کے آستان پہ ہوتا ہے۔ اور غوث اعظم پیروں میں وہ پیر ہے کہ جن کا عرس ہر سنی کے گھر میں سجایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حسنی حسینی سید کو یہ عظمتیں اور یہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ ولایت کے بادشاہ ہیں اور سلطان الاولیاء ہیں، اور جب تک آپ مہر نہیں لگاتے کوئی اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولیوں کی بڑی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ میں صحیح بخاری کی حدیث پاک کا سہارا لے کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آج تقریباً غوث اعظم کو اس دنیا سے گئے 900 تقریباً 950 سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، لیکن صدیوں بعد بھی ان کا ذکر آج بھی باقی ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے ان کے نام کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ جبکہ ہمارے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ غوث اعظم ان کا مزار کس شہر میں ہے، یا ان کا اصل نام کیا ہے، یا غوث اعظم کس پیر کے مرید تھے، غوث اعظم کہاں جو ہے وہ رہے، کس علاقے کو آباد کیا، ہم نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جب ان کا نام آتا ہے دل مچل جاتے ہیں، محبتیں انگڑائی لینے لگ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صدیاں بیت گئیں، آج بھی ان کا ذکر جاری ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب پاک پتن شریف گئے تو وہاں پر کسی نے اعتراض کیا اور کہا کہ یا حضرت، ہمیں تو یا رسول اللہ کے نعرے پہ اعتراض ہے، لیکن یہاں تو یا فرید کے نعرے لگ رہے ہیں، یا فرید کے نعرے لگ رہے ہیں۔ آپ نے اس کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو فرمایا کہ بابا فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، ان کے جانے کے بعد رب لوگوں کی زبان سے یا فرید کہلوا رہا ہے۔ تو غوث اعظم نے بھی ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، صدیاں بیت گئیں، آج بھی رب لوگوں کی زبانوں سے ان کا ذکر کروا رہا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، ان اللہ اذا احب عبدا، رب جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، ارے اللہ اللہ ہو کر بندے سے محبت فرماتا ہے، وہ رب ہو کر بندے سے محبت فرماتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟
فرمایا کہ نادا جبریل، اللہ جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل میں رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فاحببہ، اے جبریل تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل، جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ۔ یا اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے اے جبریل سارے آسمانوں میں اعلان کر دیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان و زمین پہ بسنے والے فرشتوں تم بھی اللہ کی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ تو کائنات میں بسنے والے، زمین پہ آسمان پہ بسنے والے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اے جبریل میرا وہ بندہ بستا تو زمین پہ ہے، یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے اے جبریل زمین پہ اتر جا اور جا کر اہل زمین میں یہ اعلان کر دے ثم یوضع له القبول فی الارض، جا کر اعلان کر دے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے دنیا پہ بسنے والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر اس بندے کی قبولیت زمین پہ رکھ دی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ شخص جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، جس سے رب محبت کرتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے اے زمین پہ بسنے والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جب زمین پہ اعلان ہو جاتا ہے، آپ بتاؤ کبھی آپ نے جبریل امین کا کوئی اعلان سنا ہے کہ جبریل اعلان کر رہے ہوں اور آپ نے آواز سنی ہو؟ آج تک ہم نے تو نہیں سنی، آپ نے کوئی سنی ہے؟ بولیے ذرا۔ نہیں۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اہل السماء ثم یوضع له القبول فی الارض، اللہ جبریل امین سے فرماتا ہے اے جبریل زمین پہ اتر جا، جس بندے کے دل کو ستھرا دیکھے میرے اس پیارے بندے کی محبت کو اس دل میں ڈالتا جا۔ اس لیے آج ہر بندے کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت نہیں ہوتی۔ بے شک ہر بندے کے دل میں اللہ کے پیاروں کی محبت نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ سمجھدار بندے بیٹھے ہیں، اگر برتن گندا ہو تو اس میں آپ پانی نہیں ڈالتے۔ اگر برتن جو ہے وہ گندا ہو اس میں آپ دودھ نہیں ڈالتے۔ کیوں؟ اس میں دودھ ڈالیں گے خراب ہو جائے گا، پانی ڈالیں گے پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو جب ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، رب گندے دلوں میں اپنے پیاروں کی محبت کیسے ڈال دے؟ تو جس کے من کو ستھرا دیکھتا ہے، شان اولیاء فیضان اولیاء جاری رہے گا۔ اولیاء کا ہے فیضان، فیضان اولیاء جاری رہے گا، فیضان اولیاء جاری رہے گا۔ اللہ ہر بندے کے دل میں اپنے پیاروں کی محبت نہیں رکھتا۔ ارے ہم جو ہیں وہ ناپاک اور گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، رب گندے دلوں میں اپنے پیاروں کی محبت کیسے ڈال دے؟ تو اس کے لیے دلوں کو چنا جاتا ہے، دلوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ ارے سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو،
کہ ہم غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، داتا علی حجویری سے محبت کرنے والے ہیں، سلطان العارفین سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم خواجہ خواجگان سے محبت کرنے والے ہیں، پیر سیال سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اور ہم تاجدار گولڑا سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے دلوں میں جو ان کی محبت ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دل ستھرے ہیں، پاک ہیں۔ اس لیے رب نے ہمیں ہمارے دلوں میں اپنے پیاروں کی محبت کو رکھ دیا ہے۔ بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہے۔ ربیع الاول گزر چکا، ربیع الثانی کا ماہ مبارک، اس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہے، اور بڑی 11ویں شریف، اس کو بڑی 11ویں اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 470 ہجری ربیع الثانی اور 11 ربیع الثانی یعنی دن 10واں اور رات 11ویں تھی، آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا آنا بھی انوکھا ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو اسے تو پتہ ہوتا ہے، آس پاس والوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے، کہ لوگ مبارکیں دینے آتے ہیں کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو، لوگ جو ہے وہ دعائیں دیتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں۔ اور غوث اعظم آپ کی عظمت پہ قربان، جس رات آپ پیدا ہو رہے ہیں خود رسول اللہ مبارک دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس رات حضور غوث اعظم پیدا ہوئے، فرمایا کہ اس رات میں کیا دیکھتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے، اور حضور نے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاقطاب والاولیاء کشانی بین الانبیاء والرسول۔ فرمایا اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے جو بیٹا عطا فرمایا ہے یہ تیرا بھی بیٹا ہے، ہمارا بھی بیٹا ہے۔ وَهُوَ وَلِيِّ وَمَحْبُوبِ، فرمایا یہ اللہ کا ولی ہے، فرمایا رب کا بھی محبوب ہے، یہ ہمارا بھی محبوب ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا یہ وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تعالی، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اور فرمایا جس طرح رب نے مجھے انبیاء میں سب نبیوں سے بڑھ کر شان عطا فرمائی ہے، رب آپ کے اس بیٹے کو ولیوں میں سارے ولیوں سے بڑھ کر شان عطا فرمائے گا۔ غوث اعظم کا دنیا میں آنا بھی انوکھا ہے، اور آپ کا دنیا سے جانا بھی انوکھا ہے۔ 470 ہجری آپ کا جو ہے وہ آپ کی پیدائش ہوئی، اور 561 ہجری میں ربیع الثانی کا ماہ مبارک ہے، دن 10واں اور رات 11ویں ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس نسبت سے پھر اس ماہ مبارک کو بڑی 11ویں کا ماہ مبارک بھی کہا جاتا ہے، اور بڑی 11ویں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ ولی ہیں، اور رب نے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ رب کا کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی رب کا پیارا ہو، جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے اس کے جانے کا انداز بھی انوکھا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث پاک میں پڑھنا چاہتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم محدث ہیں کہ جنہوں نے سر کی جاگتی آنکھوں کے ساتھ 72 سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ کا دیدار فرمایا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الحبائق فی الاخبار الملائک میں اس حدیث پاک کو لے کر آئے۔ حضرت انس بن مالک اس کے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اذا جاء الملک الموت الى ولی اللہ تعالی، جب
मलकुल मौत अल्लाह के किसी वली के पास रूह कब्ज करने के लिए जाता है तो मलकुल मौत उसके जाने का अंदाज क्या होता है? मेरे नबी ने फरमाया मलकुल मौत पहले जाकर अल्लाह के उस वली को सलाम करता है और उस सलाम के अल्फाज क्या होते हैं? मलकुल मौत कहता है अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, ऐ अल्लाह के वली तुझ पे सलाम हो। मलकुल मौत आकर अल्लाह के वली को पहले सलाम करता है और फिर उसके बाद मलकुल मौत अल्लाह के वली के सामने ये कहता है इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे सिर्फ मेरा सलाम नहीं रब भी तुझे सलाम कहता है। तो मलकुल मौत रब का भी सलाम पहुंचाता है। तो जिसे दुनिया से जाते हुए रब के सलाम आ रहे हों उसका जाना किस अंदाज का होगा? अल्लाह भी जिसे सलाम कर रहा है। और फिर देखिए हुजूर गौस आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे फरमाते हैं कि जब आपका विसाल का वक़्त करीब आया तो उस वक़्त फरमाते हैं कि हम सुन रहे थे आपकी ज़ुबान पे ये अल्फाज थे अलैकस्सलाम अलैकस्सलाम, यानी आप सलाम का जवाब दे रहे थे। फरमाते हैं कि हमें कोई सलाम करने वाला नजर नहीं आया, पर हदीस की रोशनी में पता चला कि जब मलकुल मौत अल्लाह के वलियों के पास आता है आकर पहले सलाम करता है तो गोया के हुजूर गौस आज़म उसी सलाम का जवाब दे रहे थे। आप के बेटे फरमाते हैं कि हम समझ गए कि अब आपका विसाल का वक़्त करीब है। तो फरमाते हैं कि उसके बाद हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह क़यामत तक मेरे जितने भी मुरीद आए मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ उन्हें तौबा करने से पहले मौत ना नसीब करना, बगैर तौबा के कोई भी दुनिया से न जाए। फरमाते हैं कि आप ये दुआएं करते रहे और उसके बाद आपने सर सजदे में रखा, रूह परवाज कर गई, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रब ने वो शान अता फरमाई कि आप सुल्तानुल औलिया हैं और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे हैं। उस वक़्त तक कोई वली नहीं बन सकता जब तक कि गौस आज़म मोहर नहीं लगा देते हैं। और यहाँ पे आपकी एक और अजमत का बयान भी करता चलूँ कि आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। बाप की तरफ से आप हसनी हैं और माँ की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं। और ये सिलसिला चलते चलते इमाम हसन और हुसैन से यहाँ पे आकर ये दोनों चश्मे फिर इकट्ठे हो गए और गौस आज़म दुनिया में तशरीफ लाए और रब ने आपको वो मकाम कुतबियत अता फरमाया कि मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं आप गौसे कुल हैं। रब ने आपको गौसियत के उस मकाम पे फाइज फरमाया है कि आपके बाद हजरत इमाम महदी तक कोई और गौस नहीं हो सकता, या आप गौस हैं या आपके बाद फिर हजरत इमाम महदी इस दर्जे पे फाइज होंगे। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका ये मकाम और मर्तबा, रमज़ान अल मुबारक का माह मुबारक है, मुरीद आ गए आपके पास, या हजरत आज अफ्तारी आप हमारे घर में करिए, हमारी दावत कबूल फरमाइए। आपने फरमाया कि ठीक है। एक और मुरीद आ गया, या हजरत घर में बड़ी परेशानियां हैं, ज़रा कदम रखिए, तशरीफ़ लाइए, आज अफ्तारी हमारे घर कीजिए। आपने फरमाया ठीक है, उसकी भी दावत कबूल कर ली। तीसरा आ गया, उसकी दावत भी कबूल की।
70 بندے آئے، آپ نے ہر کی دعوت کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ افطاری کا وقت ہوا، افطاری ہو گئی، اگلی صبح لوگ بیٹھے مسجد میں، باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک کہنے لگا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں، کل میرے مرشد نے میرے گھر میں آ کے افطاری کی ہے۔ پیر گھر میں آئے تو پھر خوشیاں تو ہوتی ہیں نا، میں خوش نصیب ہوں۔ دوسرا کہتا ہے میں خوش نصیب ہوں کہ کل تو حضور غوث اعظم میرے گھر میں افطاری کر کے گئے۔ تیسرا کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے دعوت دی تھی، آپ تو کل میرے ہاں افطاری کر کے گئے ہیں۔ چوتھا بولا میری طرف، بات بڑھتی گئی، وہ کہے میری طرف، وہ کہے میری طرف، بات جو ہے وہ الجھ گئی۔ مسجد کا جو خادم تھا، مؤذن تھا، وہ کہنے لگا سارے چپ ہو جاؤ، کل تو حضور غوث اعظم نے یہاں مسجد میں میرے ساتھ بیٹھ کے افطاری کی ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ ہماری طرف تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے دعوت دی تھی، آپ نے قبول فرمائی، اور آپ فلاں محلے میں جا کر پوچھ لیں۔ پیر گھر آوے تو پھر چپ کر کے دیں، محلہ سارا کٹھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ محلے میں جا کر آپ پوچھ لیں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائے۔ دوسرے نے کہا کہ میرے محلے والوں سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ ہمارے گھر میں۔ خادم نے کہا کہ نہیں، آپ نے کل یہاں مسجد میں افطاری کی ہے۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ آپ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے، وہ فرمانے لگے کہ تم کیسے باتیں کر رہے ہو کہ کل تو حضور غوث اعظم نے میرے ساتھ گھر میں بیٹھ کے افطاری کی ہے، اور ابا حضور کو میں نے خود افطاری پیش کی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنے میں حضور غوث اعظم بھی آ گئے۔ آپ نے سب کی باتیں سنی اور آپ فرمانے لگے کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ یا حضرت یہ باتیں ہو رہی تھیں، یہ کہتا ہمارے گھر، یہ کہتا ہمارے گھر۔ آپ نے فرمایا ہم صادقون فی قولہم، فرمایا تم سارے اپنی اپنی بات میں سچے ہو، کوئی بھی جھوٹا نہیں، سارے اپنی اپنی بات میں سچے ہو۔ کہا یا حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وَإِنِّي أَحْبَبْتُ دَعْوَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَحَضَرْتُ وَأَكَلْتُ طَعَامَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَرْدًا فَرْدًا۔ فرمایا تم میں سے ہر شخص نے کل مجھے افطاری کی دعوت دی تھی، میں کسی کا بھی دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، میں نے کل ہر کے گھر میں جا کے افطاری کی ہے۔ تم سارے ہی سچے ہو۔ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت ہوتا ہے افطاری کا، 70 جگہوں پہ آپ موجود ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ جب سورج چڑھتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج بلند ہوتا ہے، تو ہر شخص جہاں پہ موجود ہوتا ہے اپنے اپنے گھر میں ہر بندہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے سورج تو ہمارے گھر پہ چڑھا ہے، سورج تو ہمارے گھر کے اوپر کھڑا ہے۔ تو فرمایا کہ رب نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب یہ ولایت کا سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر ہر کوئی گھر میں ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنے اپنے گھر میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے غوث اعظم کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، بیک وقت آپ 70 جگہوں پہ موجود ہیں۔ اور آئیے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں، وقت جو ہے وہ نماز کا بھی ہو چکا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو جو ہمارے لیے اور آج کل کے 2 نمبر پیر جو ہیں ان کے لیے مشعل راہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب حج پہ تشریف لے گئے، آج آپ کو پتہ ہے کہ پیر گھر میں آ جائے تو مرید اسے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، یہ انتظام کر وہ انتظام کر، اور ماڑا بندہ وہ تو پھر ویسے ہی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حج پہ تشریف لے گئے تو رستے میں جہاں جہاں رات پڑتی تھی آپ اس جگہ پہ اپنے مریدوں میں سے
سب سے جو غریب مرید ہوتا اس کے گھر میں آپ قیام فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے امیر لوگ آتے ہیں، یا حضرت ہمارے گھر قیام کیجئے، ہمارے گھر آئیے، ہمارے گھر آئیے، اور آپ فرماتے نہیں، سب سے جو غریب آپ کا مرید ہوتا آپ اس کے گھر جا کر جو ہے وہ قیام فرماتے اور رات وہاں پہ گزارتے۔ اور پھر کیا ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے، کیونکہ پیروں کے پیر ہیں نا، کوئی عام پیر تو ہے نہیں، پوری دنیا میں جن کا شہرہ آج بھی ہے اس وقت بھی تھا۔ تو جب آپ کسی غریب کے ہاں قیام فرماتے تو بڑے بڑے امیر مرید آتے، نذرانے لے کر آتے ہیں، کوئی پیسے دے کے جاتا، کوئی جو ہے وہ کچھ دے کے جاتا، کوئی کچھ دے کے جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ لوگ گائیں بھینسیں طرح طرح کے تحفے آپ کو لوگ جو ہے وہ پیش کرتے، آپ سب کے نذرانے قبول کرتے، اور جب صبح کو وہاں سے روانہ ہونے لگتے تو وہ سارے تحائف جتنے بھی ملے ہوتے وہ آپ اپنے اس غریب مرید کو دے جاتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے، قبول۔ اور پھر کتابوں میں لکھا ہے، قلائد الجواہر اور دوسری آپ کی سیرت کی کتابوں میں، کہ جب آپ پھر وہاں سے وہ سارے تحفے دے کے روانہ ہوتے تو وہ جو کل رات تک غریب تھا وہ غریب نہیں رہتا، اس شہر کا سب سے امیر بندہ بن جاتا تھا۔ ایسے بھی پیر ہوتے ہیں۔ نعرہ غوثیہ، یا نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ تو حضور غوث اعظم ایسے پیر ہیں کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنے ہیں، کسی مرید کو پریشان نہیں کیا ہیں، غریب تھا تو اسے امیر بنا دیا ہے۔ سامعین و حاضرین، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو میرے اور آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 15 سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ہر رات میں پورا قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ 15 سال تک ہر رات میں ایک قرآن پاک مکمل فرماتے۔ آج ہم ان کی جو 11ویں منانے والے ہیں، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، زیادہ نہیں تو روزانہ 1 رکوع پڑھ لیا کریں۔ میرا ہر جگہ یہ اعلان اور پیغام ہوتا ہے کہ اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کیجئے۔ حضور نے فرمایا، من احب القرآن فقد احبنی، جس نے قرآن سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی ہے، اور ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ قرآن کا 1 رکوع بھی آپ پڑھا کریں، ناغہ نہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے گھروں پہ رب کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اگر ہو سکے تو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، وقت ملے تو وہ آدھا رکوع اسے تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ، کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہر سنی کے گھر میں ہونا چاہیے، اور سید نعیم الدین مراد آبادی ان کی تفسیر، یا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نور العرفان ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اور روزانہ آپ قرآن کو 1 رکوع نہیں پڑھ سکتے، آدھا رکوع پڑھیں، آدھا نہیں پڑھ سکتے 1 آیت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، اور پھر دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں کتنا انقلاب آتا ہے۔ ارے قرآن وہ کتاب ہے، میرے نبی نے فرمایا قرآن ایسی کتاب ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، جس کا ایک سرا رب العالمین کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی وہ قرآن ہے جو قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا، قیامت والے دن بھی ہمارے کام آئے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا، اے میرے امتیوں، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن شفیعاً لاصحابہ، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کر کے جنت میں ساتھ لے کے جائے گا۔ آج ہم اس قرآن سے دور ہو چکے ہیں، یہ
بزرگ جو بیٹھے ہیں، بڑے حضرات بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ پہلے نماز فجر کے بعد مسجدوں میں ہر بندہ قرآن کھول کے پڑھتا۔ آج دیکھ لیں نماز فجر کے بعد کوئی بندہ مسجد میں نظر آئے قرآن پڑھنے والا، تو معمول بنائیں، گھروں میں عورتیں جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور ماؤں اور بہنوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس قاری صاحب تشریف فرما ہیں، بہت اچھے قاری ہیں اور ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، آپ کے پاس ابھی تشریف لائیں تو آپ ان سے فائدہ حاصل کریں۔ بہت ہی مخلص اور نائس انسان ہیں اور دین کا بڑا درد رکھنے والے ہیں۔ اللہ جو ہے وہ آپ حضرات کو ان سے کچھ حاصل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، اور اگر کوئی نہیں نہ پڑھا ہوا قرآن اور نہیں پڑھ سکتا تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، اور فرمایا اگر وہ نہیں پڑھ سکتا پھر کوشش کرے۔ فرمایا کہ جو بندہ اٹک اٹک کے بھی قرآن پڑھتا ہے رب اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے، 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن سے کیوں غافل ہو؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب تک ہمارا رشتہ اس قرآن کے ساتھ مضبوط تھا ہم نے اس دنیا پہ حکومت کی اور ساری دنیا کو پاؤں تلے روندا۔ جب سے ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا پھر آج اپنی حالت دیکھ لو۔ صلاح الدین ایوبی ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی تو دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر گلے میں قرآن لٹکا ہوتا تو ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، اور طارق بن زیاد ایک ہاتھ میں تلوار ہے تو دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا رشتہ جو ہے وہ کمزور کر لیا ہے، رشتہ ہمارا کمزور پڑ چکا ہے، اس لیے در در پہ ہمیں ٹھوکریں۔ آپ دیکھ لیں کشمیر میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم، انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم، ہر طرف مسلمان ہی ظلم کا شکار ہیں۔ جب سے ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، جب سے ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ لیا ہے، پھر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ اس لیے میرا یہ آپ سے آپ کو جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، یہی میرا آخری پیغام ہے آج کے اس بیان کا، اپنا رشتہ اللہ کے قرآن کے ساتھ مضبوط کیجئے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔